کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا سب تازہ دم ہے نا الحمدللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار آپ کے ذہن میں ہے نا؟ سنی ہے وہ یا مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. دونوں مرے ہیں مگر ایک عشق رسول میں مرا ہے، ایک مصطفیٰ کی جلن میں مرا ہے. دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے. سید صاحب قبلہ جیسی آواز تو میرے پاس نہیں ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں گھوڑی بھی تو گئی تھی. اس نے بھی سوچا تھا کل قیامت تک جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں میرا بھی نام آ جائے گا. تو اگرچہ آپ نے اس رخ میں مجھے بہت کم دیکھا ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مرشد کے کلام سے ہی اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. تم سے جو گریزا ہے، اگر تازہ دم ہے تو انشاءاللہ بولتے رہیں. اس میں دو لفظ ہیں، وہ سمجھ لیجئے. گریزہ کہتے ہیں بھاگنے والا، اور فرزانہ کہتے ہیں عقل مند. پہلے مصرے کا مطلب یہ ہے، سرکار تاج الشریعہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں سرکار سے جو دور ہٹتا ہے زمانہ اس کو عقل مند کہے، مگر حقیقت میں وہ دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے. اور جو سرکار دو عالم پہ شہدہ یعنی قربان ہو جاتا ہے زمانہ اس کو دیوانہ کہتا رہے، مگر حقیقت میں وہی عقل مند ہوا کرتا ہے. شعر کا مطلب سمجھ گئے نا؟ اب سنیے. تم سے جو گریزا ہے، تم سے جو گریزا ہے، فرزانہ وہ دیوانہ. تم سے جو گریزا ہے، تم سے جو گریزا ہے، فرزانہ وہ دیوانہ. تم پہ جو ہوا شیدا، تم پہ جو ہوا شیدا، دیوانہ وہ فرزانہ. تم پہ جو ہوا شیدا، دیوانہ وہ فرزانہ. تم سے جو گریزا ہے. اور جس کا دل ویران ہے، ادھر توجہ کیجیے بھائی، جانے والے کو نہ دیکھیے، میری طرف دیکھیے. میں آپ کو سنانے آیا ہوں، دائیں بائیں نظریں آپ کی کرنے اور کرانے نہیں، بلکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزاج دیں گے تبھی گفتگو کروں گا. اتنا یاد رکھیے گا، اگر ماحول ہوگا تبھی گفتگو کر پاؤں گا. اس لیے کہ میں جس غوث کا ذکر کر رہا ہوں وہ جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے. سمجھ گیا؟ غوث اعظم کی منقبتوں میں نے ایک کتاب کے اندر یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی پہلے سیدنا غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لے لیا کرتا تھا تو اس کو موت آ جاتی. اور اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا نا علامہ قہر ہے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اس لیے دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اگر توجہ آپ کی ہٹ رہی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا گھر چلے جائیں. جلال اگرچہ سرکار کے کہنے سے کم ہو گیا ہے مگر ختم اب بھی نہیں ہوا ہے. توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے ذکر سنیے گا، دل سے سنیے گا. اور جب مجھے بلایا ہے تو سننے ہی کے لیے بلایا ہے، دائیں بائیں توجہ کرنے کے لیے نہیں. کوئی آئے گا کوئی جائے گا، اور میں ممبر والوں سے خاص طور سے کہوں گا اٹھ کے بچ جائیے گا، اس لیے کہ ممبر تھوڑا سا ہلتا ہے، اور جب ہلتا ہے تو ذہن و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر اٹھ کے جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، مگر اس کے بعد بیٹھے رہے. ذرا جی لگا کے محبت سے بولیے سبحان اللہ. آجا دل ویرا میں تیرا
الشریعہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ بیدم وارسی نے تو یہ کہا تھا نا زمین بیدم وارسی والی بے خود کی یہ دیتے یہ اسی کی زمین ہے اور اسی زمین پہ میرے مرشد نے کلام لکھا. تو بیدم وارسی نے تو یہ کہا تھا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اور سرکار تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں؟ یوں تام کے دامن کو مچلا ہے سرے میں سے دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام تم پہ جو ہوا شیدا. جی لگا کے نبی علیہ نبی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو جگہ مل رہی ہے نا بیٹھنے کو تو بیٹھ جائیں, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ جائیں. سمجھدار لوگ تو کم سے کم سمجھ کی باتیں کر لیا کریں. ایک بار اور نبی علیہ نبی پہ جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہ رب ذرا بلند آواز سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے جب کہا جائے, سرکار کا نام آئے, میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو, ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں. اس لیے کہ جس غوث کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ خود میرے مصطفیٰ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اور ایک پورا درود غوثیہ ہی ہے نا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معذر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یہ پورا درود غوثیہ ہے, اس کی تاریخ کو پڑھیے. اس میں لکھا ہے خاندان قادریہ میں بزرگان دین کی عادت تھی, وہ کم سے کم 311 بار اس درود پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے والے خالی ہم ہی نہیں ہیں, اللہ کے مقدس فرشتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے. ادھر مکمل توجہ فرمائیے گا. ایک روایت اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے. ان نبیہۃ بن وہب اللہ کا من دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فذکروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ما من یوم یطلع الا خرج 70 الفا من الملائکة یا حتی یحفوا بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتهم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت نبیہ ابن وہب فرماتے ہیں, نبیہ ابن وہب کہتے ہیں ایک سرکار کے صحابی جن کا نام حضرت کعب احبار ہے, معلوم ہے کتنے بڑے صحابی تھے, کتنی معلومات رکھتے تھے. تورات کا علم ان کے پاس تھا, زبور کا علم ان کے پاس تھا. آقا کریم علیہ السلام تورات پڑھوانے کے لیے ان کو بلواتے, یا حضرت عبداللہ ابن سلام کو بلوایا کرتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی سرکار علیہ السلام کو. حالانکہ میرے نبی بھی جانتے ہیں ساری کائنات کا علم نبی کو تھا, مگر اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہے. کعب احبار کو بلواتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی ہے. ایک دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئے, اور جب آئے تو کب آئے تھے؟ جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے, قبر میں آرام فرما رہے تھے, حجرہ عائشہ میں سرکار آرام کر رہے ہیں. حضرت کعب احبار آئے, ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود ہے. اتنی دیر میں لوگوں نے سرکار کا ذکر چھیڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جو بیٹھے ہونے آپ بھی بیٹھے ہو, ذکر مصطفیٰ چھڑا کہ نہیں چھڑا؟ صحابہ اکرام بیٹھے تھے, ذکر مصطفیٰ چھڑ گیا. جب نبی کا ذکر چھڑا تو سرکار کے صحابی حضرت کعب احبار کی زبان کھلی تو کیا بولے؟ آپ نے فرمایا ما من یوم یطلع
इल्ला खरज सबऊन अल्फन मिनल मलाइका। इधर तवज्जो कीजिए। गौसे आज़म फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमा, पूरी दुनिया खलक़त बिना मिन मिसाली, पूरी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ पर राई का दाना। मैंने कहा गौसे आज़म पूरी दुनिया को देखते हैं, उनका गुलाम सरसर के चेहरों को देख लेता है। अगर आपकी तवज्जो दाएं बाएं जाएगी तो आपसे नाम तो नहीं रही, लेकिन तवज्जो आपकी दिलाने की कोशिश करूंगा। मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, किसी का ज़हन व दिमाग भटकना नहीं चाहिए। आप यहाँ फैज़ाने गौसे आज़म लेने के लिए आए हैं, उसी वक्त आपको फैज़ान मिलेगा जब अपने पूरे जिस्म को झोली बनाकर गौसे पाक की तरफ मुकम्मल पेश कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत काबी अखबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते जब सरकार का जिक्र छड़ा, आपने फरमाया कसम खुदा की हर सुबह 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। अब आप कहेंगे मौलाना किस कैफियत के साथ आते हैं, तो मैं कहूँगा आने की कंडीशन देखिएगा। 70,000 फरिश्ते आए हैं और आप जानते हैं फरिश्ता कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। कुरान ने फैसला कर दिया है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करते, वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको करने का हुक्म देता है। अब आप बताइए 70,000 सुबह सरकार की बारगाह में आए हैं, तो ये खुद आए हैं या अल्लाह ने इनको भेजा होगा? आप कहेंगे अल्लाह ने भेजा है। हमने कहा प्यारे जरा गौर तो कर, सरकार की बारगाह में आए तो किस कैफियत के साथ आए? हमने कहा आज अगर हम किसी बड़ी के मज़ार पे जाते हैं, उसकी कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं, आला हज़रत का उससे नजरी हुआ, हमने हाजिरी दे दी। कोई दाई जानिब खड़े है, कोई बाई जानिब खड़ा है, कोई पाई में खड़ा है, कोई शिमाल में खड़ा है, कोई जुनूब में खड़ा है। लोग उस पर एतराज करते हैं तुम बाजार पे जाते हो। हमने कहा हमारा सुन्नी अगर किसी वली के बाजार पे जाके और चारों तरफ से बाजार को घेर लेते हैं तो ये घेरना किसी और की सुन्नत नहीं, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की सुन्नत है। हक है, बहुत अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जो करोगे तो इंशाअल्लाह दिल की बातें पहुंचाऊंगा। वाह वाह वाह। वरना जैसे आया था वैसे ही चला जाए। हज़रत अल्लामा याकूब साहब कल्ला मेरे बहुत करम फरमाए। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है रानी गंगौर हजरत ने मुझे सबसे पहले बुलाया। आपने पोस्टर में लिखा है कि पहली बार आप ये कह सकते हो आपके मोहल्ले में पहली बार। रानी गंगौर मेरे लिए पहली बार नहीं, मुझे एक ऐसी जात ने बुला लिया है जिसका तकवा अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है। समझ गए आप? हाँ, और आप कहते हैं अल-फज़्लु लिल-मुतक़द्दिम, कहा जाता है खूबी और कमाल और सेहरा तो उसी के सर बनता है जो पहले होता है। तो सेहरा हज़रत जी के सर बन गया, अपने मदरसे ही के दस्तार बंदी के जलसे में 2015 में बुलवा लिया। और जिंदाबाद। अब कमाल की बात यह है कि उस जलसे के अंदर मैं मुकर्रर खुसूसी था, सदारत सरकारे हुजूर मुहद्दिस कबीर की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा इस एतबार से मुमताज नहीं, इस एतबार से है कि जिन्होंने बुलवाया था आज उनकी सदारत है, और जिन्होंने जिनको दावत दी थी उस जो जलसे के अंदर हुजूर मुहद्दिस कबीर की सदारत। अब आप जानते हैं आला हज़रत की बारगाह में गए, चारों तरफ से घेर लिया। हमने कहा ये सुन्नत सहाबा सुन्नत बड़ाई का है, फरिश्तों की सुन्नत है। सरकार के सहाबी कहते हैं जब वो नबी की बारगाह में आते हैं ना, हत्ता यहुकू बि कब्र रसूलिल्लाह, वो चारों तरफ से सरकार की कब्र को घेर लिया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद अगला जुमला सुनिएगा, अगला सेंटेंस भी लेके जाइएगा, ज़हन और दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप फरमाते हैं हज़रत काबी अहबाब यद्रिबूना बि अजनिहतिहिम, उसके बाद वो फरिश्ते अपना पर जो होता है पर वो सरकार की कब्र से टच करते हैं, सरकार की कब्र से टच करते हैं। हमने कहा सुनियो बाजार पे जाने का तरीका तो यही है, आला हज़रत की फतावे रज़विया की रोशनी में आप जाए तो दूर से आप सलाम करें और वही फातिहा पढ़ के चले जाए। और अगर फिर भी दिल मानता नहीं मानता, चूमने का इरादा है, अपनी पेशानी को ना झुकाओ, बल्कि वही करो जो मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताज शरीयत को करते देखा है। जब मेरा मुर्शिद आला हज़रत के दरबार में जाता था, मुफ्ती आज़म और आला हज़रत के बीच में खड़े हो जाते। जब आपकी फातिहा मुकम्मल होती, आप औराद और वज़ाइफ से फारिग हो जाते, उसके बाद जो भी आलिम होते, हज़रत मौलाना आशिक या कोई दूसरा होता, आपके साथ में आपका हाथ पकड़ता और इस तरीके से मज़ार को लगा
बढ़ा देता। मेरे मुर्शिद अपने हाथ को टच कर दिया करते थे और अपने चेहरे अपने अपने लबों को लगा लिया करते थे। सुन्नियों हमने कहा यही करो, इसलिए कि यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, हजरत काबी अखबार कहते हैं वो फरिश्ते आते हैं, आकर अपने नूर वाले परों को सरकार की कब्र से टच करते हैं। क्यों टच करते हैं? हिकमत सुन लो, इसलिए कि फरिश्तों को पता है आला हजरत की ज़बान में चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक चीज और बता दूं, इधर इधर तवज्जो कीजिए, एक चीज और बताओ। सैयद साहब के वाला आपका खास तवज्जो चाहता हूं। एक आसान मिसाल दे देता हूं। पिछले साल जब आम का महीना चल रहा था, मैंगो का महीना, बेटा बात मैं चुटकुले नहीं सुनाता हूं, कॉमेडी करता हूं कि आप मेरी बातचीत करें और हंसे। मवाद जो होता है जिसको कहते हैं घी पेश करने की कोशिश करता हूँ। आपसे ज्यादा थका हूँ। कल मैं राजौरी कश्मीर की सरजमीन पे था, पूरे दिन मैंने कल भी सफर किया, आज वो कैफियत नहीं है कि तकरीब की जाए। मैं समझ रहा हूँ मेरे जिस्म की क्या कंडीशन, लेकिन आप लोग अगर तवज्जो देंगे तभी कुछ गुफ्तगू कर पाऊंगा, वरना मेरे आने का मकसद तो पूरा होगा। मैंने एक हदीस सुना दी, काम पूरा हो गया, हजरत हो गया कि नहीं हो गया, एक हदीस सुना दी, बात पूरी हो गई। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह तक लेके जाऊँ, क्योंकि 12वीं शरीफ की 12वीं शरीफ गुजरी है, 11वीं आ गई है, उधर से हाजिरी देकर के अब इधर आ गए। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवानों जरा गौर करो। हजरत काबे अखबार कहते हैं यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने परों को सरकार की कब्र से लगाते हैं और यूं ही कह रहे हैं सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का। और मैं अपने लिए कहता हूँ मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर बिंदुना तेरा बेदान सदका नूर का। कोने में बैठे हैं तो तवज्जो हटना नहीं चाहिए, सुनिए जरा गौर से। मैं एक मिसाल दे रहा था, पिछली साल जब मैंगो का जमाना चल रहा था, आम का जमाना, मैं अपनी ससुराल गया, मैंने जाकर के आम खाया। खाने के बाद क्या किया, उसका छिलका मैंने पलंग पे रख दिया। उसके बाद मैंने सास से कहा आप उठा के ले जाइए। मैं गौर करने लगा कि वहां से छिलका भी चला गया। सास ने थोड़ा सा गीला हाथ भी वहां मार दिया, मगर उसके बावजूद भी वहां पर मक्खियां आके बैठ रही थी। मक्खियां आती और उनको बैठती, थोड़ी देर फिर चली जाती। आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? हालांकि वहां से छिलका हटा दिया गया है, वहां से गूदा खत्म कर दिया गया है, वहां से पानी भी लगाकर उसके असर खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई। उसके बाद भी वहां आकर मक्खियां बैठ रही है। मैंने कहा प्यारे इसी से वली का मकाम समझ ले। हम वली के मदार पे जाते हैं, अपना अपना हाथ उसकी कब्र से लगाते हैं। अरे जब आम होकर अगर कहीं रख दिया जाए, उसका छिलका रख दिया जाए, उसका असर काफी देर तक बाकी रहता है। तो जहाँ वली आराम कर लिया करता है वहां पर कहते क्यों लगी आएगी? आप जाइए सही वली के मजार से खाली हाथ लगा के अपने लबों को टच कर लो, यानी अपना हाथ अपने लबों से लगाओ। जो बरकत हाथ में आई है वो तुम्हारे लबों तक आएगी और लबों से इंशाअल्लाह से दिमाग में उतरती चली। वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। तीसरा नुक्ता सुनो, तीसरा नुक्ता सुनो। फरमाया वयुसल्लूना अला रसूलिल्लाह, फरिश्ते आते हैं आकर मेरे नबी की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। बोलिए जोर से बोलिए। सरकार ने फरमाया मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वलैसा लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है ना, उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाए। तो रानी बिनौर के लोग इतने तो समझदार है ना कि दो चार पेड़ नहीं, दो चार बाग लगवा के जाए। अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है। देखो मांगा भी दे जाए, मांगा जाता है तो साथ को देखकर मांगा जाता है। और अल्लाह की जात तो बहुत बुलंद वाला, मेरी कायनात को उससे पैदा किया। कुछ समावाती वाला अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की हुकूमत और बादशाहत है। तो दिल से मांगी और खूब पढ़िए। अल्लाह की किसी चीज की कमी नहीं, कबूल होगा तो यकीनन तुम्हारे नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा लगा। आगे जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत काबे अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते आका
आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते दुरूद भेजा करते हैं। और इतना ही नहीं, आप सोचेंगे मौलाना खाली दुरूद भेज दिया उसके बाद हुआ क्या? हमने कहा 70,000 में शाम तक दुरूद भेजा। हदीसी अल्फाज है हत्ता इज़ा अमसू हबत हत्ता इज़ा अमसू वारजू, फरमाया जब शाम होती है 70,000 चले जाते हैं, वहाँ बता मिसलहुम, फिर दोबारा 70,000 आते हैं। आप कहेंगे मौलाना वो क्या करते हैं? हदीसी अल्फाज है फसन औ मिसला दालिक, जो पहले वाले कर रहे थे वही ये करते चले जा रहे हैं। पहले वाले क्या कर रहे थे? आने के बाद सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेरते थे। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है हर चरागे मजार पे कुदसी, हर चरागे मजार पे कुदसी, कैसे परवाना बार फिरते हैं। कुदसी फरिश्ते को कहते हैं। अल्लाह आला हजरत ने ये बता दिया सरकार के हर चराग पर आकर के फरिश्ते ऐसे ही घूमा करते हैं जैसे शमा के सामने, रोशनी के सामने परवाने चक्कर लगाता है। फरिश्तों को भी मालूम है सारी कायनात अगर कहीं से चलती है तो वो यही गुंबद खजरा है जहाँ से पूरी कायनात को चलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप है बहुत महबूब रब्बिल अर्श है इस सब कुब्बे में पहलू में जलवा का महबूब रब्बिल अर्श सब कुब्बे में, इस हरे कुब्बे के अंदर आराम कौन कर रहे हैं? अल्लाह ताला के महबूब। आगे सुने। अब आप सोचेंगे मौलाना 2-4 दिन का मामला है आगे तक। मैंने कहा नहीं, हजरत काबे हबार कहते हत्ता तन यनशक्कु अनहुल क़मर, फरमाया ये सिलसिला उस वक्त तक कायम रहेगा जिस दिन कयामत बर्पा होगी। सरकार कब्र से निकलेंगे तो 70,000 फरिश्तों के साथ। सुभान अल्लाह। आप खुशी की जगह बैठे, गम की जगह नहीं बैठे, इसलिए चेहरा वहां डाला जाता है जहां गम होता है। खुशी में तो चेहरे से मुस्कुराहट के बातों को सुना जाता है। जो है आपकी गौर कीजिएगा जरा इधर। एक बड़ा अकीदा उठा, उठने के बाद कहता है जिसका नाम है इब्ने तैमिया, क्या लिखा है उसने जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बहुत अहम पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जुमला क्या होता है? जब जाओ ना मदीने शरीफ तो सरकार के रोजे की नियत मत करना, सरकार के गुंबद खजरा की नियत मत करना, सरकार के कब्र की हाजिरी की नियत मत करना। यही तो बोलते हैं ना, कहते जाओ तो मस्जिद नबी शरीफ का इरादा करना, मस्जिद में नमाज पढ़ने का इरादा कर लेना, रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ने का इरादा कर लेना। हमने कहा बदअकीदा ये कौन सी बोली बोल रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कमाल दे, अल्लाह की शान दे। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, 1,40,000 को अल्लाह रोज भेजता है मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने नहीं आते, आमिना के लाल की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। हमने कहा जब अल्लाह ताला 70,000 सुबह और 70,000 शाम, 1,40,000 को रोज भेजे मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए नहीं, नबी की कब्र को सुभान अल्लाह, नबी की कब्र से पांव को टच करने के लिए, नबी की कब्र पर खड़े होकर के सलाम भेजने। हमने कहा जब अल्लाह 70,000 को रोज भेजता है तो हम जिंदगी में कभी जाए अल्लाह तौफीक अता फरमाए और यही कहते चले जाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अगर अल्लाह का फजल हो जाए तो हम मस्जिद नबी शरीफ का इरादा बाद में करेंगे, पहले सरकार के कब्र का इरादा करेंगे, पहले सरकार के रोजे का इरादा करेंगे। और इस पर अकीदा से पूछो। हमने कहा भाई ये तो बता मस्जिद नबी में जाने ही की नियत क्यों करवा रहा है? आए सरकार के रोजे पे हाजिरी की नियत क्यों नहीं? तो कासिम में सरकार ने हदीस में फरमाया है अगर मस्जिद नबी में आप नमाज पढ़ोगे ना तो 50,000 नमाजों का सवाब मिल जाएगा। एक रिवायत में 1,000 का सवाब है। हमने कहा अच्छा एक बात बता, है सरकार दो आलम ने क्या फरमाया? 50,000 नमाजों का सवाब मिल जाएगा। किस लिए मिलेगा? कहा वो मस्जिद है। मैंने कहा मस्जिद तो रानी बिल्लौर में भी है, अगर तेरी मस्जिद में नमाज पढ़ा जाए क्या तुझे 50,000 का सवाब मिलेगा, 40,000 का सवाब मिलेगा, 30-22 का सवाब मिलेगा, 1,000 का सवाब मिलेगा? हमने कहा जनरल उसूल जो साबता है 27 नमाजों का सवाब अगर जमात के साथ पढ़ा जाए और अगर अकेले पढ़ा जाए तो एक नमाज का सवाब मिलता है। यही उसूल पूरी दुनिया में चल रहा है, मगर 50,000 का सवाब जो मिल रहा है वो सरकार की मस्जिद में मिल रहा है। हमने कहा मस्जिद होने की वजह से नहीं, इसलिए कि मस्जिदें तो कायनात में और भी है। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा इसलिए मिल रहा है कि वहाँ मुस्तफा का कदम पड़ गया है, जहाँ नबी का कदम पड़ जाता है अल्लाह ताला उस जगह को बरकत वाला बना दिया है।
सुभान अल्लाह। ये भी महफिल रंगे रजाई है। रंगे रजा का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नाती पड़ी जाए। वो पागल और बेवकूफ है जो खाली इसी में महफिल कर दे। आला हजरत ने नाते भी लिखी है, फतावे रज़िया भी लिखी है। समझे आप? दोनों चीजें रंगे रजा में आती है। और मैं तो कहता हूँ रंगे रजा तो ये है कि आपका चलना भी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई शरीयत और दी हुई शरीयत और दिए हुए दीन सब मसलक आला हजरत की तरह हो। ये हकीकत में रंगे रजा है। अगर एक दो घंटा नाक खाली सुन ली और उसके बाद आपने अपना मिजाज नहीं बदला तो मैं कहूँगा रंगे रजा नहीं, वो सिर्फ दिखावा था, वो सिर्फ दिखावा था। थोड़ी देर के लिए कानों को खुशी हुई, दिल मुतमईन हो गया। हम बहुत बड़े लोग हैं। मैंने कहा रंगे रजा इसको नहीं कहते हैं। तन्हाई में हो तो मसलक की आला हजरत हो, जुदाई में हो तो मसलक की आला हजरत हो, महफिल में हो तो मसलक की आला हजरत हो। अबे तुम्हारा जहाँ जहाँ कदम जाए देखने वाला कहे सच्चा मसलक की आला हजरत का मानने वाला। तो फरमाइएगा। और ये भी मसलक की आला हजरत है कि अपने घरों से चिड़िया हटाओ। ये भी मसलक की आला हजरत है कि रात की तन्हाइयों में लेट करके पिक्चरें न देखो, वीडियो न देखो, कॉमेडी न सुनो। मसलक की आला हजरत ये है कि अगर देखने ही का इरादा है तो रात को आप देखना ही चाहते हैं तो मोबाइल पर गलत तस्वीरें नहीं, गलत पिक्चरें नहीं। अगर देखना है तो एक ऐप डाउनलोड करो, अदब से अपने मोबाइल को रख सकते हो तो सूरह तबारक नदी ये डाउनलोड कर लो और उसके बाद मोबाइल पे नजर मारो। सोते वक्त आप सूरह तबारक नदी को देखो। कुरान पढ़ना चाहते हो तो कुरान पाक की इस मुबारक सूरत की तिलावत करो। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर कोई सोते वक्त तबारक नदी की तिलावत कर लेता है कब्र में पहुंचेगा, अल्लाह ताला उसकी कब्र में नूर ही नूर पैदा फरमा देगा। और इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लहद में इश्क़ रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत और रात को जब सोते हैं तो क्या मिजाज बन गया मेरी कौम का? माफ कीजिएगा, मैं हिंदुस्तान भर का सफर करता हूँ, दुबई भी जाना हुआ था। नारे बड़े करे रहते हैं हमारे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इत्तिशामुल हक साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त मेरी आँख नहीं लगी थी तो मैंने सुना था। वो भी बार बार इसी चीज को कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूँ। इसलिए कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर अकीदा दिया है तो प्यारे अमल भी दिया है। खाली आला हजरत अकीदे बयान करके नहीं गए हैं, अमल भी बयान करके गए हैं। अभी दोनों का संगम और दोनों का मजमा में बयान करूंगा, शान गौसियत की तरफ आपको लेके चलूंगा। मगर आओ प्यारे, जब रात को सोया करो तो सोने का मिजाज क्या होना चाहिए? ये नहीं ईयरफोन लगा है, दरवाजा बंद कर दिया है और फिर जो है गाने सुन रहा है, दुनिया भर के तराने सुन रहा है और समझता क्या है? मेरा नौजवान ये समझता है मेरा बाप मुझे नहीं देखता, मेरा रिश्तेदार मुझे नहीं देखता। मैंने कहा जिसके गुनाह कर रहा है वो तो देख रहा है ना। कुरान कहता है वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, ज़मीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। मैंने कहा हाँ, अगर तुझे तसव्वुर, इरादा, ख्याल, थिंकिंग, फिक्र लेकर सोने का मिजाज है तो कौन सी फिक्र ले? तेरी ज़बान पर क्या हो, तेरे दिमाग में क्या हो? ज़बान पर ये हो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। और फिक्र और थिंकिंग क्या होना चाहिए? वही जो मुफ्ती आज़म ने दी है, हबीब खुदा का नजारा करके। मेरे प्यारे, अगर रात में आपने ये फिक्र रखी और मेरे नबी का करम हो गया, मेरे नबी का करम हो गया और सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए तो फिर ये समझना कि किस्मत की मेराज हो गई। अब आप कहेंगे मौलाना सरकारी ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं, हमें कैसे यकीन होगा? हमें कैसे यकीन होगा? तो हम कहेंगे सरकार फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसको 101% यकीन कर लेना चाहिए, बिलीव कर लेना चाहिए कि उसने किसी और को नहीं मुस्तफा ही को ख्वाब में देखा है। ऐसी आवाजें निकलेंगी तो मैं कैसे अच्छा सफर तय करूंगा? अरे बड़ा आवाज से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी बार आपको समझा दिया, दहन पे समा बदन में है काम, अरे
सब कुछ सरकार के लिए है, तो सरकार के नाम पर ही तो सुभान अल्लाह बुलवाया जा रहा है। चेहरे बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं और बहुत बहुत से देख रहे हैं। ज़बान बोली, आपने मना नहीं किया। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यहाँ से होता है यहाँ तक। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसने मुझे ही ख्वाब में देखा है। हमने कहा सरकार किसी और को, फरमाया नहीं। मौलाना जरा तवज्जो कीजिएगा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, सरकार फरमाते हैं हदीस मुस्तफा दिल से चुना करो, हमेशा दिल से चुना करो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, इसलिए कि शैतान में इतनी ताकत है ही नहीं तुम्हारे नबी की शक्ल में आ सके, तुम्हारे नबी के रूप में आ सके। हमने कहा सरकार और कुछ भी हमारे लिए कमाल है। सरकार फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्सा, अगर कोई मुझे ख्वाब में देखेगा एक दिन वो भी आएगा, आमने सामने से अपना दीदार करा दूंगा, आमने सामने से अपना दीदार करा दूंगा। हवाला हजरत ने जिस किताब का हवाला दिया है फजीलत गौसे आजम नामी किताब के अंदर, मैं उसी के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सरकार ने एक दिन इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा आमने सामने अपना दीदार करा दूंगा। सरकार की हदीस गुजर गई, सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, सरकार को अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आनी आ गई। सरकार हुजरे आयशा में कब्र में आराम कर रहे हैं। सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। ये रात को सोए ना तो इनकी किस्मत का सितारा चमका। इन्होंने क्या देखा, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। आँख खुली, खुलने के बाद सोचने लगे, सरकार ने ये कहा था जिसने मुझे ख्वाब में देखा आमने सामने से अपना दीदार कराऊंगा। अब मामला कैसे क्लियर होगा? एक तरफ सरकार की ये हदीस है, जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया है आमने सामने से दीदार कराऊंगा। दूसरी तरफ ये है, सरकार कहते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीन कर ले कि उसने मुझे ही ख्वाब में देखा है। अब दोनों हदीसों की सदाकत कैसे सामने आए, दोनों हदीसों के मुताबिक आका करीम अलैहिस्सलाम का जलवा कैसे मिले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास घर से उठे और उठने के बाद चूंकि सरकार तो कब्र में आराम कर रहे थे, अगर नबी साहिरी जिंदगी के साथ होते तो सरकार की बारगाह में जाके मामला पेश करते। अब किसके पास पेश किया जाए? घर से उठे नबी की बीवी, मेरी और आपकी माँ हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आ गए। नाम याद है? सरकार की बीवी है। किसकी बीवी है? और जो नबी की बीवी है वो हमारी अच्छा बोलो, हमारी माँ। हजरत मैमूना के पास आए, आने के बाद कहने लगे मैंने रात में सरकार को देखा। तो अच्छा तो सरकार ने ये फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा आमने सामने से दीदार कराऊंगा। हजरत मैमूना फरमाती है रुको, अंदर गए और जाने के बाद वही आईना और शीशा लेके आए जिसमें मुस्तफा अपना चेहरा देखते थे। वापस से बोलो क्या? सरकार अलैहिस्सलाम जिसमें अपना आईना, जिस आईने में अपना चेहरा देखते थे, अंदर गई, जाकर लाई, लाने के बाद फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिरात, हे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। आईने की कैफियत और उसकी कंडीशन और उसकी हालत, उसकी खुसूसियत यही है, अगर सैयद साहब के सामने लाओ तो उनका चेहरा दिखेगा, मेरे सामने लाओ तो मेरा चेहरा दिखेगा, मगर कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक आईने पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ना, जब मैंने सरकार के मुबारक आईने में अपना चेहरा देखना चाहा, आईना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सामने है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आईने के सामने है, फेस टू फेस हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। हमने कहा फिर आप बताएं आपका चेहरा उसमें नजर आया कि नहीं? अब मैं किसी वहाबी के जुमले नहीं, एक सहाबी के जुमले बोल रहा हूँ, उनका स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उनकी वजाहत देता हूँ। वो फरमाते हैं फराइतु सूरत नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया आईना मेरे सामने था, मगर कसम खुदा की उस आईने में मुझे अपना चेहरा नहीं, आमिना के लाल का चेहरा नजर आ रहा था, मुस्तफा का रुख सेमा नजर आ रहा था। इसीलिए सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा,
فرمائیے گا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو بھی سرکار تشریف لائے. بولو کون تشریف لائے؟ سرکار تشریف لائے. کتاب کا نام تفریح الخاطر. حضرت سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھیے گا اعلیٰ حضرت کی نظر کہاں کہاں تھی. ادھر توجہ فرمائیے. جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے میرے نبی خان میں تشریف لائے کس کے؟ آپ کے باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو غوث اعظم کے والد ہیں, خان میں تشریف لا کے سرکار فرما رہے یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا, اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اللہ نے تجھے نیک بیٹا عطا فرمایا ہے. ارے بولو نا پیار سے محبت سے سبحان اللہ. اگر غوث اعظم کو سرکار یہ کہے تجھے اللہ تعالیٰ نے ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے نیک بیٹا عطا فرمایا ہے, سرکار جس کو نیک کہتے ہیں اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ اور کرنے کا مقام ہے. اس کے بعد میرے نبی نے آگے ارشاد فرمایا ھذا ولدی و محبوبی, فرمایا یہ عبد القادر جو پیدا ہوا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے. آگے سماعت کیجیے گا, سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وہ محبوب رب العالمین, یہ میرا ہی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی محبوب ہے. آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے باپ سے کہتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ عَالٍ بَيْنَ الْأَحْبَابِ وَالْأَوْلِيَاءِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. فرمایا سنو, سرکار دو عالم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کوئی عام ولی نہیں ہوگا بلکہ اس کو ولیوں کے درمیان وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسولوں کے درمیان عطا فرمایا. اچھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے یہ بشارت دی اپنے من سے دی نہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں جب اللہ نے میری روح کو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب علمت من ھذا الرجل, آپ اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ حضرت غوث اعظم کی روح ہے. کہتے ہیں سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے میری روح گئی نا تو اللہ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے میرے محبوب یہ بتاؤ تم اس ذات کو پہچانتے ہو؟ سرکار کہتے ہیں مولا تو زیادہ جاننے والا ہے. تب آقا کریم سے اللہ نے فرمایا ھذا ولدک من حزب النسل الحسن بن علی, فرمایا اے میرے محبوب ذرا سنو, یہ تمہارا ہی تو بیٹا ہے, یہ تمہارا ہی تو لخت جگر ہے, یہ تمہارا ہی لاڈلا ہے. حسن ابن علی کی اولاد سے پیدا ہوگا, اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. اور کہا سنو یہ میرا بھی محبوب ہے, میں نے آپ کے بعد اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی وہی شان ہوگی ولیوں میں جو میں نے تمہیں نبی اور رسولوں میں عطا فرمائی ہے. جب اتنا سنا سرکار نے تب سرکار کی زبان میں جملے سنیے گا. میرے نبی فرماتے ہیں یا ولدی وقرۃ عینی, سرکار نے جب اتنا سنا تو فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سرکار آگے فرماتے ہیں قطاب خاطری برؤیتک, اے عبد القادر جیلانی تجھے دیکھ کے تیرے نانا کا دل خوش ہو گیا ہے. کہا تیرا بھی دل خوش ہوا کہ نہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں کیوں نہیں سرکار, میرا بھی دل خوش ہو گیا. ادھر سرکار کا دل خوش ہوا, ادھر آقا کریم علیہ السلام کا دل خوش ہوا, ادھر غوث اعظم کا دل خوش ہوا. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے بیٹا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. اے بیٹا مقام ولایت و محبوبیت میں تو ہی میرا نائب اور جانشین ہوگا. اگلا جملہ سنیے گا, اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو میں سمجھوں گا عقل مندی کے خلاف کام کر رہے ہو. سرکار فرماتے ہیں وذات قدمی حاضی علی ربتک و قدمک علی جمیع اولیاء امتی. کہ عبد القادر میں نے اپنا یہ قدم تیری گردن پہ رکھ دیا ہے, تیرے دونوں قدم قیامت تک آنے والے سارے ولیوں کی گردن پہ ہوں. بہت آپ کو پتا ہے سرکار جب پیدا ہوئے تو میرے نبی کے دونوں کانوں کے بیچ نبوت کی مہر لگی. بولو بولو کیا لگے. اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو حضرت عبد القادر اربلی فرماتے ہیں یرا علی کتفہ الشریف اثر قدم المصطفیٰ حین وضع قدمہ لیلۃ المعراج علی رکبتی. ترجمہ کر دوں, اگر بار نہ ہو تو بوجھ نہ ہو تو لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا. نہیں تو ضرورت کے لیے جانے چھوٹے لوگوں کو, بچوں کو اسی میں جانے سونے کا ٹائم ہو گیا. لیکن جوانی اللہ کرے جوان نہیں تو بہتر.
اگر جوان ہی جوان رہے تو پھر اس کے بعد مسئلہ کچھ نہیں ہوتا. پیچھے والے حضرات بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, ذرا اپنے وجود کا ثبوت کو دے دیں. سبحان اللہ. آگے بڑھاؤ گفتگو. حضرت غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے, حضرت سید عبدالقادر اربلی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, سرکار جب پیدا ہوئے تو نبی کے دونوں کاندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگی تھی, اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرا نبی سارے نبیوں کا, جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہم نے کہا یہ تو سرکار علیہ السلام کے لیے کہہ دیا. جب آقا کریم علیہ السلام کا یہی لگتے جگر حضرت غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو حضرت شیخ عبدالقادر اربلی فرماتے ہیں آپ کے دونوں کاندھوں کے بیچ نبی کے قدم کا نشان نظر آتا تھا, سرکار کے قدم کا نشان نظر آتا تھا. ہم نے کہا کیوں؟ فرمایا معراج کی رات سرکار نے اپنا قدم عبدالقادر کے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا تھا, اس کا نشان بن گیا تھا. نشان بنا اس لیے تھا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے سارے نبیوں کے سردار مصطفیٰ ہے اور سارے ولیوں کے سردار عبدالقادر جیلانی ہے. اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے کرواتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی سرزمین ہے. غوث اعظم اعلان فرما رہے ہیں اللہ کے کہنے پر. اب اعلیٰ حضرت کے جملے کوٹ کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے اعلان کیا تو اللہ نے اپنی تجلی کا نزول غوث اعظم کے بہت گہرا جملہ دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے ملنے کے آپ نے خواہش ظاہر کی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا, یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ نظر ڈالو, میری تجلی آئی گی, اس کو آپ دیکھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بہت بلند و بالا ہے. غوث اعظم حضرت موسیٰ کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے, مگر غوث اعظم سے کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں, صرف غوث اعظم کا دل ہے اور ادھر دور پہاڑ. غور کرنے کا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کرنا چاہا, اللہ نے تجلی کہاں بھیجی؟ آپ کہیں گے طور پہاڑ پہ بھیجی. پوچھئے علماء سے طور پہاڑ کا ہوا کیا؟ فرمایا ریزہ ریزہ ہو گیا, سرما بن گیا, ریت بن گیا. ہم نے کہا اللہ کی تجلی اگر پہاڑ پر ہو, جبکہ پہاڑ کا قد بڑا ہوتا ہے, پہاڑ مضبوط بھی ہوتا ہے, پہاڑ پر شکتیشالی ہوتا ہے, پہاڑ پاورفل ہوتا ہے, پہاڑ آسانی سے کاٹا نہیں جا سکتا. مگر ذرا غور کرے, ادھر غوث اعظم کا دل ہے, ادھر طور پہاڑ ہے, ادھر غوث اعظم کا سینہ ہے, ادھر طور پہاڑ کا سینہ ہے, ادھر تجلی بھیجی گئی, پارا پارا ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر غوث اعظم کے دل پر اللہ نے تجلی فرمائی, غوث اعظم کا دل پارا پارا نہیں ہوا بلکہ اور معرفت کا خزانہ بن جاتا ہے. اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں اے لوگو میرے پاس اللہ کے علم کے وہ راز ہے, اگر ان رازوں کو میں پہاڑوں پہ ڈال دوں لدکا تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے. فرمایا وقتفت بین الرمالی, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہی نہ ہو بلکہ پورا ریت بن کر کے چھپ جائے. ہم نے کہا طور پہاڑ کو حضرت غوث اعظم سے کیا نسبت؟ غوث اعظم کا سینہ سینہ ہے, طور پہاڑ کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں جو غوث اعظم کے سینے میں موجود ہے. اور سنیں حضرت غوث اعظم نے جب اعلان کیا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے, تو جس ہندوستان میں تم رہتے ہو یہاں کا راجہ بھی تو تھا, ہمارا خواجہ بھی تو تھا. کہاں تھے؟ خراسان کے پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا تو آپ آدھیڑ عمر کو پہنچ گئے. خواجہ معین الدین چشتی بالکل ینگ تھے, جوان تھے. ہم نے کہا ایک وہ بھی جوان تھا جو پہاڑوں میں جا کے عبادت کرتا تھا, آج ایک یہ بھی جوان ہے جو سکتی وادی کر رہا ہے, آج یہ بھی جوان ہے جو ٹھیکہ دیشی شراب کی طرف جا رہا ہے, آج یہ بھی جوان ہے جو پکچروں کی طرف جا رہا ہے, آج یہ بھی جوان ہے جو تباہی خانوں کی طرف اپنے نفس کی حرص اور لالچ اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے. ہم نے کہا خالی خواجہ کا نام مت لو, اگر سچے عاشق خواجہ ہو تو وہی کرو جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کرتے چلے آئے. جوانی کے عالم میں حضرت خواجہ نے خراسان کے پہاڑوں میں ڈیرا ڈال لیا, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ریاضات کر رہے ہیں, مجاہدات
میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کتنی دور تھے غوث اعظم؟ بولو بولو. وہ بغداد میں ہے, وہ خراسان میں ہے. آواز کیسے پہنچ گئی؟ مائک تو لگا نہیں تھا, فون تو تھا نہیں, وائرلیس تو تھا نہیں, اس کے بعد بھی پہنچ گئی. آپ کہیں گے کیسے پہنچی؟ میں کہوں گا پیارے ذرا غور کر. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے کہا میرا خانہ کعبہ کو بناؤ, حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی, اس کی بلڈنگ مکمل ہو گئی, تب اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے ابراہیم کھڑے ہو کر اب اعلان کر دو, لوگوں سے کہو حج کرنے کے لیے آؤ, حج کرنے کے لیے آؤ. حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا اس جنگل میں میری آواز کو سنے گا کون؟ جب رب کی بارگاہ سے جواب ملا تھا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور تیری آواز کو کائنات میں پہنچانا ہمارا کام ہے. ہم نے کہا ایک دو بھی آواز تھی اور ایک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آواز ہے, ان کا بھی کمال ہے. ہم نے کہا غوث اعظم ہے کس کی اولاد میں؟ سرکار کی اولاد میں ہے. سرکار اولاد ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی جد اور دادا نے بھی اعلان کیا تھا, ان کی آواز کو بھی کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا گیا تھا. ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے آواز نہیں کی, اپنی طرف سے ندا نہیں لگائی, اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی تو اعلان کر دے. ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو بھی اللہ نے پہنچا دیا اور حضرت غوث اعظم کی آواز کو بھی اللہ نے پہنچا دیا. کان سے جب آواز ٹکرائی تو آپ نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ بل علی عینی براسی. اے عبد القادر جیلانی تمہارا قدم اور ولیوں کی گردن پہ ہوگا, لیکن معین الدین کہتا ہے میری گردن پہ بھی ہے, میرے سر پہ بھی ہے, میری آنکھوں پر بھی ہے. اس کی درباری سرکار نبی آدم نے یوں کی, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, یہ دل, یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم ہو سے آتا ہے. تو جو ہے اب حضرت غوث اعظم نے جب ادھر دیکھا جواب مجھے مل گیا. حضرت غوث اعظم کے کہنے پر سب سے پہلے دور والے ولیوں میں جس نے جواب دیا تھا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تھے. ایک نقطہ دے دوں اگر آپ کا ذہن و دماغ حاضر. حضرت امام جعفر صادق ان کے باپ حضرت امام باقر, نام سنا ہے؟ امام باقر بیٹے امام زین العابدین, امام زین العابدین بیٹے امام حسن امام حسین پاک. تو یہ جو حضرت امام باقر ہیں ان سے کسی نے پوچھا کیف صار محمد یتقدم الانبیاء, یہ بتائیے کہ سرکار سارے نبیوں کے سردار کیسے بنے؟ جملے پہ غور کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کی روح اور سارے لوگوں کی روحیں موجود تھی, جب اللہ نے کہا تھا نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو فرمایا سب سے پہلے جب اللہ کے اس کہنے پر جواب دیا تھا محمد عربی کی روح نے جواب دیا تھا. ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. جتنے اولیاء دور تھے ان میں سب سے پہلے حضرت عبد القادر جیلانی کی آواز پر لبیک کہنے والی ذات کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سن لی, ادھر سے انہوں نے آواز سنی, ادھر اللہ نے پردے ہٹائے, حضرت خواجہ نے آواز سنی, اس کے بعد اللہ نے پردے ہٹائے, غوث اعظم نے جواب سن لیا. اور جب جواب سنا نا تو پھر غوث اعظم کا جملہ سنیے گا. تفریح الخاطر کے اندر یہ جملہ کوٹ کیا گیا ہے. فرمایا اِنَّا فَلَدَ غَيَاسِ الدِّينِ شَبَقَ فِي وَضْعِ رَقَبَتِهِ فِي وَضْعِ رَقَبَتِهِ اولیاء اللہ وَأَحْبَابَهُ. فرمایا لوگوں عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہے غیاث الدین کے بیٹے معین الدین چشتی نے اپنی گردن کو رکھنے میں سارے ولیوں پہ سبقت اور ان سے پہلے جواب دے دیا ہے, وہ بعد میں رکھ رہے ہیں. سب سے پہلے عبد القادر کے اعلان پر اپنی گردن کو کسی نے جھکایا ہے تو وہ معین الدین چشتی ہے. ہم نے کہا غوث اعظم آپ کے لیے سب سے پہلے اپنی گردن کو ہمارے خواجہ نے جھکایا, آپ نے انعام کیا دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں فَسَارَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِالتَّوَاضُعِ وَحُسْنِ أَدَبِهِ سَارَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. کہا یہ عبد القادر
قادر جیلانی کے فرمان کو سننے کے بعد معین الدین چشتی نے تواضع انکساری کا ماحول پیدا کر دیا، مکمل ادب پیدا کیا، اور اس ادب کی بدولت وہ اللہ کا بھی محبوب ہو گیا ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا پیارے اسی لیے ہم خواجہ کو عطا رسول کہتے ہیں، اور جب خواجہ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو لوگوں نے دیکھا تھا آپ کی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت ہی میں چلا گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان نے اللہ کہا خواجہ پاک اور کیا کمال ملا بارگاہ غوثیت سے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وَسَيُعْطَى زِمَامُ تَصَرُّفِ الْهِنْدِ فِي يَدِي، فرمایا ان قریب معین الدین چشتی کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اونچا بولو کیا بنا دیا جائے گا؟ بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اور اونچا بولو کیا بنا دیا جائے گا؟ اسی لیے سید صاحب وغیرہ پڑھتے ہیں کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا راجہ ہے۔ ہم نے کہا آج ایک آواز نکلی ہندوستان سے بھگاؤ، این آر سی لے کے آؤ، این پی آر لے کر کے آؤ۔ ہم نے کہا اس طرح کے کتنے بھی آتی رہی بکواس، ہم کبھی جانے والے نہیں، ہم یہی بسے ہیں، ہم بائی چوائس ہیں، ہم نے اپنی چوائس سے اپنے ارادے سے ہندوستان کو چنا ہے۔ یہی وجہ ہے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہم سب کے سر کا تاج سرکار مفتی اعظم جن کا فیض سرکار تاج الشریعہ کو ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرما دیا۔ مفتی اعظم سے کہا گیا چلیے انڈیا چھوڑ کے پاکستان چلتے ہیں، تب مفتی اعظم نے جواب دیا تھا جاؤں گا مگر شرط یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ جب یہ نعرے لگ رہے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے کی جو کیفیت تھی، شاہی باغ میں چاروں طرف دھرنے ہو رہے تھے، آج ایک شام چل رہا ہے۔ ہم نے ہی تحفظ ناموس رسالت پہ کام کیا، ہم نے ہی کیا ہے، اور ہماری قوم بھی بیچاری اتنی سیدھی ہے کسی کو بھی سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تحفظ ناموس رسالت پہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس شخص نے ہماری سنیت کو بدنام کیا۔ معاف کیجئے گا اگر کوئی مولوی ہو کر کے ولیوں والے دعوے کرے تو نقصان تو ہوگا ہی نا۔ جو میرے اندر بس میں نہیں، میں بھی کہہ دوں بارش شروع نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ اتنے لمبے لمبے دعوے نہیں کرنا چاہیے، دعوے اتنے ہی کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہو۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ تم نے شاہین باغ میں جا کے بولا کیا تھا؟ بولے صاحب نے کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں، اب ہندوستان کے اندر کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ شاہین باغ میں شاہینیں بیٹھ گئی ہیں، اب ہر پیٹ سے بھگت سنگھ پیدا ہوگا۔ بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جس مولوی کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کسی کافر کے پیٹ سے پیدا ہونے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، وہ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرے تو پہلے اس کو اپنے جملے سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا آتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سچے پیروکار، ان کے مسلک کے وفادار مولویوں کی باتوں کو سنو، وہ تو یہی کہتے ہیں جان ہے اس نے مصطفیٰ روز رجوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فصل کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، عشق محبت عشق محبت۔ آپ کیجئے گا بھائی، ایسے لوگ مبلغ نہیں، ایکٹر میں جملہ بول رہا ہوں، ایکٹر غلط نہیں بول رہا ہوں، بالکل ریئل کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ کیسے ایکٹر ہے؟ کھانا کھانے بیٹھے تو اس وقت تصویر بھی، راستے میں چل رہے تو تصویر بھی، گاڑی میں بیٹھ رہے تو تصویر بھی، پیچھے سے لگا دیا دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شعر آیا، ہم نے کہا سنیوں کا شعر اس طریقے سے گلی کچھوں میں اپنی پکچریں بنوائے، یہ تو بمبئی والوں کا کام، سمجھے بات کو؟ یہ کہاں سے اسلام ہے؟ یہ کون سا دین آپ نے سکھایا؟ معاف کیجئے گا ہم الحمدللہ اس روش کے عالم نہیں، ہم نے تو ایک ہی جملہ بولا تھا، میں نے کہا میں انشاءاللہ اپنے سرکار تاج الشریعہ کی روش پر قائم رہ کے یہ دیکھوں گا کہ ویڈیو والوں کو لوگ زمانہ زیادہ جانتا ہے یا تاج الشریعہ کے غلام شہزاد کو زمانہ زیادہ جانتا ہے۔ اور ایک جملہ سنو، سرکار نے فرمایا لا تزال
الناس لا يبالون من خسرهم ولا من نصرهم. ابن ماجہ کی حدیث ہے, کتاب و اجتماعی سننا, یہ اس کا باب ہے. سرکار فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت لوگوں پہ قائم رہے گی, لوگوں پہ غالب رہے گی. ظاہرینہ کی جب تفسیر پڑھنے چلے, اس کا میننگ سمجھنے چلے, اس کا ٹرانسلیٹ ہم نے سمجھا تو شارحین حدیث نے فرمایا ظاہرین سے مراد ہے غیر مستترین, یعنی وہ لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. ہم نے کہا لوگوں سے چھپے ہوئے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ گلی کوچے کے اندر نہ بھی آئے, اپنی ویڈیو نہ بھی بنوائے, چینلوں پر نہ بھی بیٹھے, بلکہ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہے, تب بھی اللہ ان کو اتنا مشہور کر دے گا. آج کسی کے باپ کا نعرہ نہیں لگتا ہے, بستی بستی قریہ قریہ اگر نعرہ لگتا ہے تو اسی تاج الشریعہ کا نعرہ لگتا ہے جس نے پوری زندگی ویڈیو کی مخالفت کی ہے. پتہ چلا شہرت ویڈیو سے نہیں ملتی ہے, سچی شہرت وہی ہوتی ہے جس کو اللہ پسند فرما دیا. شیر ہی للکار ہے, شیر ہی للکار ہے. واہ واہ واہ. NRCC وغیرہ جب آیا تو میں نے ایک نوٹہ بھی دیا تھا, آپ کو بھی دے رہا ہوں, مگر اس سے پہلے آپ شعر سنیے جو میں نے لکھا تھا. میں نے کہا تھا کیوں کرے ہم روح کہیں کا اس وطن کو چھوڑ دو. بھئی سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہو کر کی شاعری کی درمی تھوڑا بہت تو صدقہ بھی نہیں جائے ہے نا. بھئی جو کتے جن کے یہاں رہتے ہیں تو ان کا صدقہ ہی تو کھاتے مالک, اور ہم تو غوث اعظم کے کتے ہیں. تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹن. آسان آسان انداز میں سنیے. کیوں کرے ہم رخ کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر, حکم جب خواجہ کے در سے کچھ کا ملتا نہیں. اور میں نے کہا تھا وہ بسائے وہ بسائے خواجہ, وہ بسائے تم بتاؤ, ان کے لیے کفار کے لیے تم بتاؤ, وہ بسائے تم بھگاؤ. کب ہے یہ ممکن پوسیبل, ممکن بھلا تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں, تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں. اب سنیے گا, اگر کوئی کہ ہندوستان سے بجائیں گے تو کہنا ہم بھگاؤ گے کیسے, ہمیں بچانے والا تو آدم. اب اہم شروع کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب ہندوستان میں تشریف لائے, چونکہ سری لنکا سرحدین پہاڑ ہندوستان میں تھا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما نزل آدم بالحمد استوحش فنزل جبریل علیہ السلام فنادى بالاذان اللہ اکبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمد رسول اللہ مرتين فسكن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے, ابھی حضرت شیش پیدا نہیں ہوئے ہیں, ابھی لوگ قابیل پیدا نہیں ہوئے ہیں, تنے تنہا حضرت آدم ہے, تنے تنہا حضرت حوا ہے, دونوں کو الگ الگ اتارا گیا ہے. ایک کی لینڈنگ ادھر ہے, دوسرے کی لینڈنگ ادھر ہے, کسی کو یہاں اتار دیا گیا. حضرت آدم کو سرندیپ پہاڑ پہ اتارا گیا, حضرت حوا سے ملاقات عرفات کے میدان میں ہو رہی ہے. سب کے الگ الگ مقام تھے. حضرت آدم کو جب اتارا گیا نا تو انسان ہونے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر اجنبیت محسوس ہوئی, وحشت پیدا ہوئی. اب دیکھیے گا وحشت جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا, اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا. اے میرے پیارے, وحشت تو ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے, ہمارا دل بھی غمزدہ ہوتا ہے, مگر ہماری قوم کرتی کیا ہے, جب دل میں کوئی غم ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر زور سے گانے بجاتی ہے. مگر حضرت آدم علیہ السلام کی سچی اولاد ہے ہم, اور سچی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی روش پہ چلا کرتی ہے. اگر تمہارے گھروں کے اندر خوشیوں کا ماحول ہو تب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرو, اور اگر غم کا ماحول ہو جائے تب گانے میں سنو, مصطفیٰ کی محبت کے ترانے سنتے چلے جائیں. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین آئے, آنے کے بعد اذان پڑھ رہے ہیں. ابھی تو کوئی نبی آیا ہی نہیں حضرت آدم کے سوا, ابھی تو حضرت آدم کی امت بنی ہی نہیں, کیونکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو امت بنتی نہ. مگر اذان ہو رہی ہے, اور اذان بھی کہاں, ہندوستان کی سرزمین میں. اچھا ایک بتاؤ, قرآن پڑھیے پہلا پارہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا.
اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آدم اور حوا تم سب جنت سے زمین پہ اترو. سنیے گا, دو لوگ ہیں تو سب کہا جائے گا یا دو کہا جائے گا؟ بولو بولو کیا کہا جائے گا؟ میں اور سید صاحب تو آپ کل ہمیں جانا ہے تو جانے کے لیے ہم کیا کہیں گے بھئی آپ دونوں چلے جائیں یا آپ کہیں گے سب چلے جائیں. کام جب دونوں کہے تو دو ہی جائیں گے. لیکن جب حضرت آدم حضرت حوا جب دونوں آئے تو قرآن نے یہ نہیں کہا حوا اور آدم تم اترو. عربی میں اس کے لیے سینٹنس آتا ہے اہبتا, تم دونوں اترو. یہ نہیں کہا اہبتو پلورل, تم سب اترو. ہم نے کہا حضرت آدم حضرت حوا دو ہی تو ہیں تو اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے سب اترو؟ تو مفسرین نے کہا ای مع ذریتکما, اے آدم تم بھی اترو, حوا تم بھی اترو, اور تم دونوں اکیلے مت اترنا. آدم تمہاری پیٹ میں جتنی اولاد ہے نا وہ سب بھی اتر جائے. تو پتا چلا حضرت آدم اترے تو ہم بھی اترے, پتا چلا حضرت آدم اترے تو سارے نبی اترے, حضرت آدم اترے تو سارے اقطاب اترے, حضرت آدم اترے تو سارے غوث اترے, حضرت آدم اترے تو سارے ولی اترے, حضرت آدم اترے تو سارے مسلمان اترے, حضرت آدم اترے تو سارے منافق بھی اتر گئے, حضرت آدم اترے تو سارے کافر بھی اتر گئے, اس لیے کہ سب حضرت آدم کی پشت میں تھے. اب بدعقیدہ کہتا ہے نا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی, معاذ اللہ گناہ ہو گیا, اس لیے ان کو جنت سے اتار دیا گیا. میں نے کہا بدعقیدہ ہوش کے ناخن لے اور مجھ سے سن اتارا کیوں گیا ہے؟ حضرت آدم کو اتارا اس لیے گیا ان کی پیٹ میں تجھ جیسا بدکار بھی تھا اور ان کی پیٹ میں ہم جیسے وفادار بھی تھے, تجھ جیسے غدار بھی تھے. حضرت آدم اور حضرت آدم جنت میں رہتے تھے, تو بھی ان کی پیٹ میں جنت میں تھا, ہم بھی ان کی پیٹ میں سوار ہو کر جنت میں تھے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ غداروں کو جنت میں رکھا جائے, اس لیے آدم کو زمین پہ بھیج دیا گیا تاکہ غداروں کو چھوڑ کر وفاداروں کو ساتھ میں جنت میں داخلہ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, رنگ رضا کمیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کہتا اترو, سب اترے کہ نہیں اترے؟ بولو سب اترے. اور جب سب اترے تو سب کے ساتھ تو میرے مصطفیٰ بھی تھے. بولو 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 میرے مصطفیٰ. تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میرے مصطفیٰ, جب میرے آدم کا قدم سب سے پہلے ہندوستان میں رکھا گیا تو سنیو خوش ہو کر کہو ہم وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ سب سے پہلے سرکار کا نور پاک اگر آیا ہے تو انڈیا میں آیا ہے. تو جو ہے اب حضرت جبریل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اذان پڑھ رہے ہیں. کہاں؟ انڈیا میں. سرکار خود حضرت آدم کے ساتھ آ رہے ہیں انڈیا میں, حضرت آدم بھی آ رہے ہیں انڈیا میں. پورا ماحول بنایا گیا کہ نہیں گیا؟ آپ یہ بتائیے, آپ نے جب یہ جلسہ سجایا تھا آپ نے ممبر لگایا, ماحول بنا دیا, آپ نے یہاں شامیانہ لگا دیا, ماحول بنا دیا, ٹینٹ سسٹم بھی لگ گیا, مائک سسٹم بھی لگ گیا. اس کے بعد لوگ لاش میں آئے. جب یہ مائک سج رہا تھا, جب یہ ممبر لگ رہا تھا تو ماحول بنایا جا رہا تھا کس چیز کا؟ جلسے کا. ایٹموسفیئر دیا جا رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد جلسہ ہوگا. حضرت مفتی احتشام صاحب تقریر کریں گے, سید صاحب قبلہ نعت پڑھیں گے, بریلی شریف سے غلام تاج الشریعہ آ رہا ہے, وہ بھی اپنے من کی بات کرے گا. میں نے کہا یہ وہ من کی بات نہیں جو ہفتے میں ایک بار کی جاتی ہے, میرے من کی بات تو وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے. حضرت علامہ یعقوب آئیں گے. ہم نے کہا پیارے یہ سارا ماحول دیا گیا. اب پتا چلا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی منشا یہ تھی کہ انڈیا کا پورے ہندوستان کا بادشاہ معین الدین چشتی کو بنایا جائے گا, تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو یہاں بھیج دیا ہے, سرکار کے نور کو بھیج دیا ہے. حضرت جبریل نے آزاد پڑھ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ لاکھ پابندیاں لگتی رہے مگر انڈیا کی مسجدوں سے نماز فجر کے لیے اذان ہوتی تھی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی. ہم چاروں طرف کا خیال رکھنا بھی چاہیے. مگر آئیے آخر میں بات تو بتا دوں, حضرت غوث آدم بنے ہیں تو صرف یوں ہی نہیں. حضرت غوث آدم کی والدہ کھانے میں بہت بڑا پرہیز کرتی تھی, کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے.
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہو، بلکہ حضرت بایزید بستامی کی ماں کا بھی یہی عالم تھا کہ وہ حرام تو حرام، صبح حرام سے بھی گھروں کا ماحول اچھا کیجئے۔ حضرت بابا فرید ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، مصلی بچھا کے نبی کریم پہ درود پڑھتے ہیں۔ محلے کی عورتیں بابا فرید کی امی جان کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی اے فرید کی اماں، بیٹا بہت سنو اس کو، بہت سنیے گانے۔ معلوم ہے ایک گانے کے انسان سے کتنے لوگوں کے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب مجھے کسی نے دی تھی، اس میں کفری گانے تھے۔ ان گانوں میں بہت سارے گانے، ایک گانا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ مطلب زمین آسمان سے زمین پہ دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، بولو معاذ اللہ۔ ایسے ایک گانے تھوڑی ہے، وہ کم وقت جو گانے بناتے ہیں وہ سامنے کو قرآن اور حدیث دھوئی رکھتے ہیں کہ کون سا کفری جملہ ہے، کون سا بولو کیوں بلا بجا میں اپنے 2 ٹکے کے گانے کے چکر میں ایمان تباہ کر لیتے ہیں، قبر میں گانے کا سارا سامان ختم کر لیتے ہیں۔ بھئی سننے کا شوق ہے تو نبی کی نعتیں سنیے، قرآن کی آیت سنیے نا، علماء کی تقریریں سنیے، وہ بھی صحیح سنی سے عقیدہ صحیح عالموں کی تقریریں سنیں۔ حضرت بابا فرید کی امی جان کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی تیرا بیٹا بہت اچھا ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ رات کو مصلی بچھا کے نبی پہ درود پڑھتا، ابھی 7-8 سال کی عمر ہے، اتنا چھوٹا بچہ، اس کو اتنی سمجھ کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم ہے حضرت بابا فرید کی امی جان نے جواب دیا تھا کہ اس میں فرید کا کمال نہیں، میرا کمال۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے 2 سال تک اپنے فرید کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی بہنوں اپنی ماں کو پردے کا خاص لحاظ دیجیے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں اسی طرف آ رہا تھا، اب آخری پیغام دے کر کے چلا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک صرف عقیدہ نہیں سکھاتا، عمل بھی سکھاتا۔ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول، خاص کر عورتوں کو اسلامی پردے کے ساتھ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار حج کرنے گئے تھے تو مینا کا راستہ اس وقت بہت تنگ تھا، بہت تنگ تھا۔ صبح 8 بجے اعلیٰ حضرت پہنچ گئے، بولے چلو مینا کی طرف چل رہے۔ اب جانے کا جب وقت آیا تو کیا دیکھا، راستہ تنگ ہے، گھر کی عورتیں آپ کے ساتھ میں تھی۔ 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے تو بیٹھ کر مگر اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے، بولے میں اس گلی میں سے نہیں جاؤں گا، جگہ تنگ ہے، گھر کی عورتیں میرے ساتھ میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں کہ احمد رضا خان زمانے کو شریعت بتاتا ہے، خود بھی شریعت پہ عمل کر کے رہے گا۔ آج میرے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ایک مہینے پہلے سے شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، بازاروں میں جا کر وہی ہمارے گھر کی بیٹیاں، اسلام کی مقدس شہزادیاں، کبھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں رش بہت زیادہ ہے، میں نے کہا رش میں تجھے جانے کی ضرورت تھی کیا؟ مگر یہ بے غیرت باپ بھیج رہا ہے، بیٹی جا، بھابھی آنے والی ہے، اس کا جوڑا لے کر گیا۔ میں نے کہا ایسے وقتوں میں جانا ہے تو ایسے وقتوں میں نکلو جس وقت میں تمہاری بیٹیوں کے جسم سے کسی اجنبی کا جسم ٹچ نہ ہو سکے، کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ ارے ایسی تعلیم سے بھی کیا فائدہ جس میں زمانے کی نظریں تمہاری اور ہماری بہن بیٹیوں کے چہرے پر ہو۔ اسلام یہ سکھانے نہیں آیا، اسلام تو یہ کہتا ہے اپنی بیٹیوں کے چہروں پر پردہ ڈال کے ان کی عزتوں کو محفوظ کر لو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں جاؤں گا۔ ایک بجا حجت الاسلام بھی ساتھ چلتے، چھوٹے بھائی بھی تھے، کہنے لگے سرکار چلے نا۔ جلال میں آگے فرمایا تمہیں جانا ہے جاؤ، میں گھر کی عورتوں کو کیسے لے جاؤں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا ایک عربی النسل جبہ پہنے آیا، سلام کیا، السلام علیکم، پوچھنے لگا کیسے کھڑے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھڑا اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ گھر کی عورتیں بھی ہیں، اگر میں ان کو لے کے جاتا ہوں تو ان کے جسم کو دوسرے اجنبی مرد کے جسم سے ٹچ ہونا لازم آئے گا، ٹچ ہو جائیں گے۔ اور احمد رضا خان کو یہ گوارا نہیں، تو وہ عربی النسل کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ رجال الغیب جو بلیوں کی ایک جماعت ہے وہ آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، میرا کنسلٹیشن، میرا مشورہ آپ قبول کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا مشورہ ہے؟ کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے حجت الاسلام کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پورا گھیرا بنا لیا گیا جیسے جشن عید میلاد النبی میں بنایا جاتا ہے، پورا گھیرا بنایا، اس گھیرے کے اندر عورتوں کو لے لیا اور گھیرے کے اندر ہی پورا راستہ انہوں نے پار کرا دیا اور پار کرا کے چلے گئے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جب چلنے کا وقت ہوا اس نے مجھے سلام کیا، سلام کر کے میں نے
پلٹ کے دیکھا تو آنے والے کا نہ پتا تھا نہ سلام کرنے والے کا پتا تھا. سنیو ایک شہر ملتا ہے آج بھی آپ شریعت کے مطابق چلو تو صحیح, ایسے ایک نہیں لاکھ NRC بھی آتے رہے, لاکھ تری پوری جیسے ماحول پیدا ہو جائے, لاکھ دلی جیسے ماحول پیدا ہو جائے, مگر تم اگر شریعت پہ قائم رہو گے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ارے ڈرتے کیوں ہو, اپنے دل میں خوف کیوں پیدا کرتے ہو؟ سچے ایمان والے ہو تو جاؤ, بلندی تمہیں ہی ملے گی, تمہارا ہی اسلام پوری دنیا پہ غالب رہے گا. یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم پہ ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سچے دل سے شریعت کے قانون پہ عمل کرو. اگر داڑھی کی وجہ سے نوکری جاتی ہے, نوکری چھوڑ دو مگر داڑھی مت چھوڑو. اگر تمہیں حرام مال آ رہا ہے, حرام مال چھوڑ دو. اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی تو کرو, ہم نے تو توکل کیا ہی نہیں ہے. ارے اللہ کی ذات پہ یہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا. یہ اللہ کی ذات پہ پرندہ بھروسہ کرتا ہے, صبح کو نکلتا ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے, کوئی مکان نہیں ہے, کوئی کھلیان نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, مگر سرکار فرماتے ہیں پرندے صبح کو نکلتے خالی پیٹ ہے, رات کو پورا پیٹ بھرا ہوا لے کر کے آتے ہیں. پتہ چلا جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا دماغ اور مائنڈ نہیں. تو مائل مطلب ہے کوئی صالح ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی رہنمے منزل ہی نہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور نازلہ بیٹا تیرا. استغفر اللہ, کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.